السلام علیکم ناظرین، میں ہوں میاں داؤد ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے لاہور ہائی کورٹ میں ججز کی تعیناتیوں کے لیے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مسٹر جسٹس محمد قاسم خان صاحب نے غیر رسمی طور کے اوپر 21 مئی کو سپریم کورٹ کے کچھ جج صاحبان کے ساتھ فہرست جو ہے وہ ڈسکس کی ہے، لیکن اس فہرست میں کون کون سے نام تھے اور اب اس فہرست کا کیا بنا ہے، اس فہرست کو مزید بہتر کرنے کے لیے کیا ڈسکس کیا گیا ہے اور اگلے اس میں کون سے نام جو ہے وہ شامل ہوں گے جن کو لاہور ہائی کورٹ میں بطور جج تعیناتی کے لیے کنسیڈر کیا گیا ہے یا کنسیڈر کیا جائے گا۔ اس ویڈیو میں ہم اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کراچی میں جو حادثہ ہوا، طیارہ حادثہ، اس میں ہمارے سینئر جرنلسٹ پاکستان کے عظیم صحافی انصار نقوی صاحب جو ہیں وہ بھی جاں بحق ہوئے ہیں۔ ان کی فیملی کے ساتھ اور طیارہ حادثے میں جتنے بھی لوگ جو ہیں پاکستانی شہید ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں، میں اور میری ٹیم۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عید سے 2 دن قبل اس طرح کا واقعہ جو ہے اس نے پورے پاکستان کے درد دل رکھنے والے جو انسان ہیں ان کی عید جو ہے وہ پھیکی کر دی ہے۔ اب ہم لاہور ہائی کورٹ میں ججز تعیناتیوں کے لیے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مسٹر جسٹس محمد قاسم خان صاحب جو ہیں وہ بڑی محنت کر رہے ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ وہ بہتر سے بہتر ججز جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ کو دیں تاکہ لاہور ہائی کورٹ میں جو ایک پیڈنسی چل رہی ہے اس کو کم کیا جا سکے، جلد از جلد جو مقدمات زیر التوا ہیں ان کے فیصلے کیے جا سکیں۔ اس سلسلے میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مسٹر جسٹس محمد قاسم خان صاحب نے تقریباً 80 سے زائد وکلا کے اور سیشن ججز کے غیر رسمی طور کے اوپر انٹرویوز کیے، ان کے جو کاغذات تھے ان کی سکروٹنی کی اور اس کے بعد کچھ نام جو ہیں وہ ان کی فہرست تیار کر کے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مسٹر جسٹس محمد قاسم خان صاحب نے سپریم کورٹ کے ساتھ غیر رسمی طور کے اوپر ڈسکس کی۔ اس ڈسکشن میں کون سے نام زیر غور آئے تھے، ان میں سب سے پہلے طارق ندیم صاحب ہیں ایڈوکیٹ ملتان سے، یہ نام ڈسکس کیا گیا۔ اس کے علاوہ بکار ایک شیخ صاحب سینئر ایڈوکیٹ ہیں اور قابل ایڈوکیٹ ہیں، ان کا نام ڈسکس کیا گیا۔ اس کے علاوہ افتخار میاں ایڈوکیٹ ہیں، وہ بھی ایک قابل وکیل ہیں، ان کا نام ڈسکس کیا گیا۔ اس کے علاوہ حسن مخدوم صاحب ہیں، اقبال ایڈوکیٹ صاحب ہیں پنڈی سے، ان کا نام ڈسکس کیا گیا۔ عمران عزیز صاحب کا نام ڈسکس کیا گیا۔ سیشن جج بہادر علی خان صاحب ہیں، ان کا نام ڈسکس کیا گیا۔ صفدر سلیم شاہد صاحب کا نام جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا اور ہمایوں امتیاز صاحب جو ہیں سیشن جج، ان کا نام ڈسکس کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ اشر الہی ایڈوکیٹ ہیں، ان کا نام جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے، سپریم کورٹ کے جج صاحبان کی طرف سے۔ لیکن 21 مئی کو ہونے والی اس ڈسکشن میں ہمارے ذرائع کے مطابق سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے کہا ہے کہ آپ اس فہرست پر دوبارہ سے غور کریں اور اس کو مزید بہتر کریں اور اس میں مزید نام جو ہیں وہ شامل کریں۔ جب سے گزشتہ 1.5-2 ماہ سے یہ سلسلہ ججز کی تعیناتی کے لیے انٹرویوز کا چل رہا ہے، اس میں جو نام زیر غور آ رہے تھے، انٹرویوز تو چونکہ کافی زیادہ وکلا کے کیے گئے ہیں، کافی زیادہ سیشن ججز کے لیے کیے گئے ہیں، لیکن جو فہرست تیار اب آنے والے دنوں میں کی جائے گی یا اس میں جون سے نام شامل ہو سکتے ہیں، وہ ہمارے ذرائع کے مطابق اس میں ایک تو جو پہلے ابھی یہ نام پہلی فہرست میں پہلی لسٹ میں ڈسکس ہوئے ہیں، ان کے علاوہ مزید بھی کچھ نام ہیں جن کو اب اگلی فہرست میں جو ہے وہ شامل کیا جائے گا۔ ہمارے ذرائع کے مطابق اس میں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ہیں شان گل صاحب، ایک کمپیٹنٹ وکیل ہیں، ایک کمپیٹنٹ لا آفیسر ہیں، ان کا نام جو ہے وہ اگلی فہرست میں شامل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ رانا شمشاد احمد صاحب ہیں، اس کے علاوہ محمد اجمل خان ایڈوکیٹ ہیں، کارپوریٹ میں اور ٹیکس کے ایک مانے ہوئے نام ہیں، ایک مانے ہوئے وکیل ہیں۔ ٹیکس کی چونکہ وکالت کافی مشکل ہوتی ہے، اس لیے محمد اجمل خان صاحب جو ہیں وہ بیسٹ کینڈیڈیٹ کے طور پر ہمیں بتایا گیا ہے کہ ان کا نام زیر غور ہے اور سنجیدگی سے ان کے نام کے اوپر غور کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ رضا قریشی صاحب ہیں، ان کا نام جو ہے وہ بھی اگلی فہرست میں شامل ہو سکتا ہے۔ رضا قریشی صاحب کے بارے میں بھی ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ بھی انتہائی کمپیٹنٹ وکیل ہیں، کارپوریٹ سائڈ کے اوپر، بینکنگ کے اوپر اور سول کے اوپر ان کا ایک اچھا نام ہے، اچھی گریپ ہے، اس لیے اگلی فہرست میں ان کا نام جو ہے وہ بھی شامل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں بتایا گیا ہے انوار حسین ایڈوکیٹ ہیں، ان کا نام بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ ڈپٹی اٹارنی جنرل عثمان عارف صاحب ہیں،
یہ عبوری سی ایک فہرست ہے جس کو آنے والے اگلی فہرست جو ہے اس میں شامل کیا جائے گا۔ راحیل کامران شیخ صاحب کا نام ہمارے ذرائع نے بتایا ہے، وہ بھی انڈر کنسیڈریشن ہے۔ اس کے علاوہ نوید فرحان صاحب ہیں بھاولپور سے، ان کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ وہ بھی ایک کمپیٹنٹ وکیل ہیں، اور ارشد نذیر مرزا صاحب ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، ان کا بھی نام اگلی فہرست میں جو ہے وہ شامل کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ذرائع کے مطابق ان کا نام جو ہے وہ بھی اگلی فہرست میں شامل ہوگا۔ اس کے علاوہ مشتاق اوجلا صاحب ہیں سیشن جج، ان کا نام جو ہے وہ بھی اگلی فہرست میں شامل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ امیر محمد خان صاحب ہیں، ان کا نام جو ہے وہ بھی اگلی فہرست میں شامل ہو سکتا ہے، جن کو لاہور ہائی کورٹ میں ججز تعیناتی کے لیے کنسیڈر کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہیں اشتیاق احمد خان صاحب، ان کا نام جو ہے وہ بھی آئندہ آنے والی جو فہرست ہے اس میں بطور جج کنسیڈر کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ اختر جاوید صاحب ہیں، ان کا نام جو ہے وہ بھی ججز تعیناتی کے لیے زیر غور ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو ذرائع ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ مشتاق احمد مول صاحب جو ہیں ان کا بھی انٹرویو کیا گیا ہے، وہ بھی ایک کمپیٹنٹ وکیل ہیں۔ اور اس کے علاوہ سرفراز چیمہ صاحب جو ہیں ان کا نام بھی لاہور ہائی کورٹ میں بطور ججز تعیناتی کے لیے کنسیڈر کیا جا رہا ہے۔ سرفراز احمد چیمہ صاحب بھی ٹیکس کے ایک نامی گرامی وکیل ہیں، اور ان کی بھی بہت اچھی شہرت ہے۔ یہ کچھ نام ہیں جو ہمارے ذرائع کے مطابق اگلی جو فہرست تیار کی جائے گی اور اس کو سپریم کورٹ میں ججز کے ساتھ ڈسکس کر کے باضابطہ طور پر جوڈیشل کمیشن کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ جو پہلی فہرست چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے غیر رسمی طور کے اوپر سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے ساتھ ڈسکس کی گئی ہے، اس سے کے کچھ نام جو ہیں وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ذرائع کے مطابق کم از کم کوئی 20-25 کے قریب کا پول بنے گا، جس میں سے کچھ نام جو ہیں وہ سلیکٹ کر کے لاہور ہائی کورٹ میں بطور جج تعیناتی کے لیے کنسیڈر کیا جائے گا۔ اس وقت چونکہ لاہور ہائی کورٹ میں ججز کی 20 اسامیاں خالی ہیں، اور کچھ حلقے، کچھ جج صاحبان، کچھ جو ہائی کورٹ میں ججز تعیناتی کے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کم از کم 12، 13 یا 14 کے قریب جو ججز ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ میں تعینات کیے جائیں، کیونکہ جو بیک لاگ ہے وہ کافی زیادہ بڑھ چکا ہے، اور اس وقت زیر التوا مقدمات کا جو بوجھ ہے اس کو نمٹانے کے لیے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ان ناموں میں سے جو بہترین ججز ہیں، بہترین لوگ، بہترین وکلا جو ہیں وہ بطور جج پرفارم کر سکتے ہیں، ان کو لاہور ہائی کورٹ میں بطور جج تعینات کرنے کے لیے زیر غور لایا جائے۔ لیکن یہ جو ہمارے ذرائع ہیں ان کا یہ کلیم ہے کہ تقریباً جون کے آخری ہفتے میں یہ پروسیس جو ہے ججز کی تعیناتی کا یہ مکمل کر لیا جائے گا، اور جو نام میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتائے ہیں ان میں سے کچھ نام جو ہیں وہ زیر غور لائے جائیں گے۔ اگر جون کے آخری ہفتے میں یہ پروسیس مکمل نہیں ہوتا تو گورنمنٹ کے پوائنٹ آف ویو کے مطابق، گورنمنٹ کے سورسز کے مطابق پھر یہ ججز کی تعیناتی کا جو پروسیس ہے وہ گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد چلا جائے گا، کیونکہ گورنمنٹ سائڈ کا یہ رائے ہے، ان کا یہ موقف ہے کہ ابھی چونکہ ججز کی تعیناتی کر کے فوری طور پر کام نہیں ہونا، اور پھر کرونا کرائسس کی وجہ سے بھی عدالتیں بند ہیں، اس لیے یہ پروسیس جو ہے وہ مکمل کر لیا جائے۔ لیکن فائنل ایلیویشنز، فائنل نوٹیفیکیشن، فائنل جو نامینیشنز ہو رہی ہیں ان کو پھر اگر عید کی چھٹیوں، گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد لے جائیں، اگر جون کے آخری ہفتے میں یہ پروسیس مکمل نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ اس ویڈیو کے ذریعے بہت سارے وکلا، بہت سارے دوست جو ہیں وہ اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ کون کون سے نام جو ہیں وہ زیر غور آئے ہیں یا آنے ہیں، اس لیے یہ کچھ نام جو ہیں وہ آپ تک شیئر کرنے بہت ضروری تھے کہ یہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے، اور انہوں نے اپنے ساتھی جج صاحبان کے ساتھ مشاورت کر کے ایک جو بہترین فہرست تیار کی ہے وہ ان ناموں پر مشتمل ہے، اور تقریباً جون کے آخری ہفتے میں یہ پروسیس جو ہے وہ مکمل کیے جانے کا امکان ہے۔